اور اس میں سے غوث آیا سید الاولیاء، اور نام بھی دیکھو، مجبور نہیں، خادر، مجبور نہیں۔ لوگوں نے کہا استغفر اللہ، کیا ہوا عبداللہ کیوں پڑھا استغفر اللہ؟ بولے دیکھو صاحب کیا ہے یہ، غوث کتے، دستگیر کتے، المدد کا نعرہ لگاتے، پھر کون مدد کرنے والا؟ بولے اللہ۔ کون دینے والا؟ اللہ۔ یہ غوث کیا دے گا؟ ایک باگر بلّہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں روز اس کو میں، لمبی جھالر ہے، انہیں بولا 11ویں کا کھانا کھانا حرام۔ ابھی علامہ قاسم بخاری نے کہہ دیا، خطیب و امام نے، یقیناً اسے کھانا 11ویں کا نہیں کھانا چاہیے، فاتحہ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، کنڈے نیازہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے خود فرمایا ہے جس پر اللہ کا کلام پڑھا جائے اسے شیطان نہیں کھاتا۔ اب ہم زور زبردستی کیوں کرنا؟ تو جو رحمان والا ہے وہ نیاز کھائے گا، نماز پڑھے گا۔ اب انہیں کیوں کھائے گا؟ کیونکہ بغیر چونگے کے چونگا ہے وہ۔ آیا نہیں چلتا؟ گل گئے، گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، آکلا تھے اڑ گئے، الو کے پٹھے رہ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھو جیسا نبی کی زندگی بڑھتی گئی حکم بڑھتا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل۔ اب جب آقا نے یہ کہہ دیا تھا تو اس زمانے میں کسی کا تو انتقال ہو گیا ہوگا نا، ہو گیا، نہ انہیں نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، نہ خیر خیرات کیا، نہ کچھ نہ کیا، انتقال کرا، جنت میں گیا۔ اور آگے بڑھے، نماز کی فرضیت کا حکم آیا، تو اب دو چیزیں لازم ہو گئی، ایمان میں داخلہ لینا، نماز پڑھنا۔ پھر اور آگے آیا روزہ، پھر آگے آیا زکوٰۃ، پھر آگے آیا۔ جیسا نبی کی لائف بڑھتی گئی احکام آتے گئے، اور نبی نے 23 سالہ ظاہری زندگی میں پورے احکامات دیے، پورے احکامات دیے، اور دے کر ہمیں ولی بھی دیا، ہمیں ولی بھی دیا۔ سرکار جانتے تھے وہ غیب کا رسول ہے، میری امت پریشان ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ تو لہذا احکامات اسلامیہ کے ساتھ غوث اعظم کو دیا، غریب نواز کو دیا، بندہ نواز کو دیا، جنید بغداد کو دیا، معروف کرخی کو دیا، سری سختی کو دیا، بہاؤالدین تیغ بہاؤالدین لنگور بند کو دیا، حسام الدین تیغ برہانہ کو دیا، ابو الحسن کڑک کو دیا، شاہ چمن دھن بڑے کو دیا۔ اللہ نے عطا کیا، کہا اگر شامت اعمال کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا تو میرا نائب تجھے بچائے گا۔ ایمانداری سے بتائیے، سب تقدیر میں ہے نا؟ ایمان مفصل پڑھا ہے آپ نے، ہے نا؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، سب تقدیر میں ہے۔ اور تقدیر کہاں ہے معلوم ہے؟ یہ دو ابرو کے درمیان تقدیر یہاں ہے۔ اب اسی پر اگر کوئی لگا دے منگلم بھگوان وشنو منگلم، منگلم سرودھجا منگلم، تمیکم گرڑیم، تمیکم شرڑیم، تمیکم جگتکارم وش روپم۔ لگا بولتے نہیں، تیرے کو مٹھی پڑھو، پڑھ گئی، اب کیا کریں گے؟ اور یہاں ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، یہاں یہ دونوں ابرو کے درمیان۔ تقدیر یہاں نہیں ہے، یہ چوپ بتانے کا ہے۔ ربی ارنی انظر الیک بول کو بولے، اس کے بعد خدا نے 9 مرتبہ کہا لن ترانی لن ترانی، اس کے بعد بہت ہی ضد کرے، بولے تو آ جاؤ آ جاؤ۔ اوپر گئے، کہاں؟ جبل طور پہ،
کس کو دیکھنے گئے تھے؟ اسے اللہ نے جھاڑ دکھایا. اب موسیٰ بے ہوش، خوا موسیٰ صحیحہ، موسیٰ بے ہوش. اسی لیے عاشق نے کہا اتر کر طور سے موسیٰ ذرا و مدینے میں، یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے. ہے نا؟ نعرے نہیں لگاتے، قسم کھا کے بیٹھی ہیں. تقدیر نہیں رے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا غوث، یا غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی ملتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا، یہ تماشا کر کے دیکھ. اللہ انا اولیاء اللہ. خبردار قاسم صاحب، اب آپ کی باری ہے. توجہ، کیونکہ حیدر صاحب ہو گئے. اب حیدر بندہ نوازی ختم، کیونکہ شریعت کا چیپٹر رکھا ہوں. تھوڑا گوش بر آواز متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اللہ یہ حرف تاکید ہے، انا یہ بھی حرف تاکید ہے. قرآن پاک میں 6666 آیات ہے. اللہ نے جہاں الا لگایا وہاں انا نہیں لگایا، اور جہاں انا لگایا وہاں الا نہیں لگایا. اللہ نے بتا دیا کسی کے متعلق تو یہ کچھ نہیں بولیں گے، میرے ولی کے متعلق تو بولیں گے. اسی لیے الا بھی لگایا جائے، انا بھی لگایا جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے بندوں کو میں بچانے کے لیے اولیاء دیا ہوں. الا انا، خبردار بے شک اولیاء اللہ، اللہ والوں کو لا خوف، کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی غم نہیں. کسے اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو. اولیاء اللہ کو دو چیزیں، ایک پہلا خوف اور دوسرا غم. اب آپ کو معلوم ہے خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے. جیسا اگزامپل، میرا چھوٹا بیٹا غلط صحبت کی وجہ سے بدعقیدہ ہو گیا، اس کا مجھے غم ہے. کہیں دوسرا بیٹا بھی اسی کے نقش قدم پر نہ چلے، اس کا مجھے خوف ہے. سمجھ میں آیا؟ میرا ایک بیٹا MBA میں فیل ہو گیا، ماضی کی بات ہے، ہو گیا، اس کا مجھے غم ہے. ہو گیا، اس کا مجھے غم ہے. کہیں دوسرا بیٹا بھی فیل نہ ہو جائے، اس کا مجھے خوف ہے. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی، جو گزر گیا ماضی، آنے والا مستقبل. اللہ نے فرمایا اے میرے اولیاء، نہ تمہیں ماضی کا غم ہے نہ مستقبل کا خوف ہے، حال تو زیر قدم ہے، حال تو زیر قدم ہے. تبھی تو میرا محی الدین، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، معشوق یزدانی نے فرمایا خدمی ہذہ رغبتی کل الولی اللہ، میرا خدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، تمام اولیاء کی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ اللہ والوں کو کوئی غم نہیں، اللہ والوں کو کوئی غم نہیں اور نہ کوئی خوف. اب ایک سانپ آندے یا چھوٹا، وہ بھی دیکھو کرسیمپو سے کیسا بھاگتے نہیں، کیوں کہ خوف ہے. وہ خوف ہے، خوف ہے، خوف. ہلاکو کہاں کا لشکر آیا،
بغداد کو اجاڑنے کے لیے، اور وہ ہلاکو خان جس بستی سے گزر جاتا، جس جگہ سے گزر جاتا، جس علاقے سے گزر جاتا، وہ علاقے میں ویرانیت آ جاتی، تباہی آ جاتی، بربادی آ جاتی۔ ہلاکو کا لشکر بڑا قاتل تھا، بغداد اجاڑنے کے لیے آ گیا، بغداد اجاڑنے کے لیے، تباہی بربادی بپا کرنے کے لیے لشکر آ گیا۔ سارا بغداد مولانا کے پاس نہیں گیا، مدرسے والے کے پاس نہیں گیا، مفتی کے پاس نہیں گیا۔ آج تو عجیب حال ہے، سینہ چیر کر دیکھیں تو تصوف توئے سے ہے یا تے سے ہے پتہ نہیں، مگر پھر بھی نور المشائق ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، علامہ رشید صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کو بھی ایک لقب دینا چاہیے، کیونکہ تمام مشائخ کی کنجیاں ان کے پاس ہے، مفتاح المشائخ۔ پہنچا دیا جائے گا، مفتاح المشائخ۔ اور ایک مولانا ہے، ان کو زیادہ کھڑے ہونے کی عادت ہے، اب نام نہیں بولوں گا کیونکہ ایک کا نام برداشت ہو سکتا ہے، ایک کا نام تو سوچ کر آپ خود مزے لیجئے گا۔ ان کو لقب دینا چاہیے قیام المشائخ، وہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قیامت کا دور ہے۔ بڑے بڑے اکھڑ گئے، اور یہ چلر جن کو تصوف کی تے نہیں معلوم، تصوف کے اندر دو نقطے کیوں لگائے گئے ہیں، سواد سے کیوں منسوب کیا گیا ہے، واو کا قاعدہ کیا ہے، سے آخر میں کیوں آیا، یہ کیا ہے تصوف، نہیں معلوم، سینہ چیرے نہیں، انہیں خالی مٹی کا جو اینٹاں کا ڈھیلا ہے نہیں، اسے لے کر اوریجنل پائپ کو لگانے کا نام طہارت سمجھے۔ یہ طہارت نہیں ہے، قسم خدا کی، نہ چھیڑ آگ لگا دوں گا آشیانے کو، نہ من تنہا دری میں خانہ رفتم، جنید و شبلی و اتار شد مست، بروئے پاک شمس الدین تبریز چے ملا برسر بازار شد مست۔ بتاؤں گا میں آج کھانا رائٹ کا ڈنر لیٹ کیجئے گا، کیونکہ آج کے کھانیاں 10 رحمت 10 برکت ہے، اور آج 70,000۔ ادھر آسان مثال، سب کو یہاں نشان ہے نہیں میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، صرف یہاں نشان ہے نا، اللہ نے کیوں لگایا ہے بتا، آج سے خطاب چھوڑ دیتا ہوں، بتا۔ اب وہ بے وقوف کو سمجھ میں نہیں آیا، جہاں خاتون کے لیے ہاتھ بننا ہے انہیں وہاں بن رہا ہے، کیا انہیں بھی انڈر گراؤنڈ دودھ پلا رہا ہے؟ ابے مرد ایسا باندھے زیر ناف، شافعی میں یہ تو حنفی ہے زیر ناف، شافعی میں بالائے ناف، پیٹ پہ، ناف کے اوپر پیٹ پہ، حنبلی میں غوث اعظم حنبلی مسلک ہے، غوث اعظم، اور تمام مسالک میں سب سے زیادہ سخت مسلک غوث اعظم کا ہے، حنبلی، ہاتھ چھوڑنا۔ حنفی، شافعی اور مالکی میں بھی ہاتھ بننا نہیں ہے، مالکی اور حنبلی میں نہیں ہے، شافعی میں پیٹ پہ ایسا، حنفی میں پیٹ کے نیچے، سلفی میں، ابے تو سلفی نہیں ہے، چیلنج ہے میرا، سلفی سلف سے بنا ہے، اور سلف کہتے ہیں بزرگوں کو، سلف کہتے ہیں اسلاف، اسلاف کی واحد ہے سلف، تو یہ بزرگوں کو کہا جاتا ہے، اور بزرگوں کو ماننے والے ہم ہیں، اصل میں سلفی ہم ہیں، اور تو غیر مقلد، اسی لیے بولے ہم یہاں بنتے۔
کیونکہ ہم غیر ہیں، ہے نہیں؟ اچھا عورتوں کے واسطے یہ کیوں ہے پوچھو قاسم شاہ سے، قاسم بخاری سے، سید مظہر حسین سے، مولانا غوث سے، فاروق عالم سے، اور یہ مولانا مظہر عالم سے، یہ عزیز اللہ سے، یہاں بیٹھے ہوئے سارے عبداللہ سے، ان سے پوچھیے یہ عورت کو یہاں ہاتھ بننے کا کیوں؟ نماز کی برکت دودھ میں آ جائے، بچہ پیے تو متقی بن جائے۔ اب تو کسے پلا رہے با؟ میں بتاتا ہوں، دوڑ کے آ گئے تھے لوگ، دوڑ کے سری رنگ پٹن میں دوڑ کے آ گئے تھے، کس کے پاس؟ ٹیپو سلطان کی امی کے پاس آ گئے، کہا کہ تمہارے بچے کا مقابلہ شیر کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں شیر گزن نہ پہنچائے، نقصان نہ دے۔ تو ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا شیر میرے بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ باوضو رہ کر دودھ پلایا، باوضو رہ کر دودھ پلایا۔ آئے آج ہوں سو جا فخر الدین، چپ رہے، سیریل دیکھنے نہیں دیتا، تیرے ابا رات کو ستاتی تو دن کو ستاتا۔ نہیں چلے گا۔ ہمارے گھروں سے صبح میں سلام کی آواز آئے، نعت کی آواز آئے، تلاوت قرآن کی آواز آئے تو خدا کی قسم زمین پہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، چاہے جتنا ہو۔ آج ختم ہو گیا ماحول، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معظم نہیں ہوتا۔ اٹھاؤ بخاری شریف، مظہر بیٹھے، یہ نورانی مسجد کے ہیں، ہاں آج کل مسجد کمیٹیاں میں بھی آڑے تیڑے آ گئی، دن تمام لٹھورا پن کرے، جمعہ کو آگ بولتا ہے کیا پنکھا چالو نہیں ہے تو لے خطبہ، سیکریٹری جمعہ کو آتا ہے ایک بار، کیا امام صاحب وہ کونے میں جالا دکھ رہے تو ہاں ایکسائز کا آفیسر رہ چکا، ہاں بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ می گردد، سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ می گردد۔ کیسا بم مارنا ہاں؟ کل ہی میں سنا، شاید یہ عزیز اللہ ہی بتا رہے تھے، یہ عزیز اللہ کل 3 کا یوم ناصر حسین استاد صاحب کی نگرانی، علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد اور ٹیپو سلطان کے لیے ایک پروگرام تھا، عزیز اللہ صاحب نے وہاں ایک بات بتائی بڑی اچھی، کیا بتائی؟ لگتے لگتے چلنا، کیا جاوید صاحب کا ہے نا، رہندے ہے کیا ختم ہو؟ ہم کو ٹائم دینا چ نہیں ہے، کیونکہ ہم ٹائم وہ لیتا ہے جس کا ٹائم خراب ہے، ہمارے اختیار میں ہے وقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کیا، آرام کیا، آرام کیا، سورج بڑھتا گیا اور مغرب میں ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، علی نماز کے قضا ہونے کا غم کیا، ملال ہوا، دکھ ہوا، بے قرار بے چین آنسو علی کی آنکھ سے ٹپکنے ہی والے تھے کہ علی نے آنکھ کے پٹ بھیڑ لیے، مگر بے قرار آنسو ٹھہرے نہیں۔ یا رسول اللہ عصر کا وقت چلا گیا، یہ غم دل میں اٹھا ہے نا۔ حج ہماری کتنی نمازیں جاری، ایک وقت آ جاتا ہے بغیر رکوع اور سجدے کے تمہاری نماز پڑھی جاتی ہے، ساقیہ باد پیمانہ نہیں چلتا ہے۔ غوث اعظم نے بھی سما سنا ہے، سما کی الگ کیفیت ہے، کبھی بلانا سما پہ، بتاؤں گا سما کے وقت سینے پہ مارنے کا حکم کیا ہے۔
پیشانی پہ مارنے کا حکم کیا ہے، تالو پہ مارنے کا حکم کیا ہے، رخسار پہ مارنے کا حکم کیا ہے، سینے پہ مارنے کا حکم کیا ہے، رقص کسے کہتے ہیں، وجد کسے کہتے ہیں، سما کیسا ہو، سما میں کیا کیفیت ہو، کہاں کہاں کے چیزیں دکھتے ہیں، پوچھو گیسو درار بندہ نواز محرم راز و نیاز سے حضرت گیسو درار نے فرمایا میری تمام تر خوبیوں کا راز تلاوت قرآن اور محفل سما ہے۔ آج ہے، آج تو انہیں اللہ رؤوف الرحیم خوال کی نگاہ نوٹ پہ ہے اور صاحبوں کی نگاہ مرید پہ ہے۔ لے پیسے واہ گئی اچھا گئی، لے خطبہ دیلن میں پینے ہار قندیلاں بجھا کے بقول علامہ رشید۔ آنکھ کھولے، کیا ہے؟ بولے یا اصلہ سورج ڈوب گیا۔ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اثر ادا کے خضا تو خضا کر لے۔ بولے نہیں اے علی، اگر تو خضا کر لیا تو میری محبت پر الزام ہوگا، میں تجھے خضا پڑھنے نہیں دوں گا، پورا نظام شمسی الٹ پلٹ کرنا کیوں نہ پڑے کر دوں گا، ادا پڑھواؤں گا۔ اٹھے نبی۔ اچھا، نبی کو اختیارات تشریعی حاصل ہے، اپنا نبوت کا رسالت کا پاور استعمال کر سکتے۔ اے علی، بلال اذان دیں گے، اس اذان کا جواب آپ مت دیں، اتنے وقت میں اثر ادا کر لیں، یا نہیں بلال کو بول دیتے بلال ذرا ٹہر کے اطمینان سے اذان مغرب دینا، کیونکہ علی نماز پڑھ رہی۔ ایسا نہیں کیا، نہ بلال سے کہا نہ علی سے کہا۔ اللہ کے رسول اٹھے، مقام صحبہ میں تھے، انگشت مبارکہ آسماں کی طرف کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو وہیں لا کر رکا دیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے، جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے وہیں لا کر ٹھہرا کیا۔ پوچھنے والے عارف نے پوچھا اے سورج اب بتا تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج نے جواب دیا تھا پہلے میں مشیت سے ڈوب چکا تھا، اب مصطفیٰ کی طبیعت سے طلوع ہو چکا ہوں، مجھ سے مت پوچھنا، علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب مکمل ہوگی۔ اسی لیے جلال الدین رومی نے کہا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود، شاہ کے وسیع بود ولی بود علی بود، سلطان سخاو و کرم و جود علی بود۔ یہ ہے ہمارا اختیار، ہم مختار نبی کے مختار امتی ہیں، وقت ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ بہو کی کھچڑی تھوڑی ہے جو صبح تک اتر جائے، ہے بابا۔ 11ویں ہے نا، مسجد میں 11ویں ہے، اور 11ویں کا جھنڈا اوپر لگانا تھا، انہیں تلملا کے مرنا، نبی کے گستاخ کو تکلیف دینا بھی ایمان کی علامت ہے۔ ہاں، یہ لوگ نہیں سمجھے بھائی ہمارے کو کیا، انہیں ویسا کر، ہم کئی کو برے ہونا سا، انہیں دیکھتا ہمیں دیکھتے، اس کے ابا کو گالیاں دو، اس کے بعد دیکھیں گے آستین چڑھتے کہ نہیں چڑھتے۔ ارے بے وقوف سن، تیرا باپ تیری ماں تیرا بھائی خبر میں بچانے نہیں آئے گا تجھے، رسول اعظم یا غوث اعظم آئے گا۔ آستین تو یہاں چڑھنی چاہیے، اور وہاں معاملہ انہیں ماں بہن کر لیا معاف کر دینا، یہ نہیں، لگاؤ جھنڈے، غوث کا جھنڈا، کیونکہ غوث اعظم نے خود فرمایا ہے جہاں پر میرے نام کا جھنڈا لگے گا 300 گز تک بلائیں نازل نہیں ہوں گی۔ بلائیں آج ختم ہو گیا، وہ کون بتانا، یہ جھنڈے کون بتانا؟ کچھ نہیں، جھیلا پھولاں کا، کئی کی حقیقت ہے بتاؤ مجھے۔ پہلے عورتیں کپڑا بچھا کو اس کے اوپر چاول بچھاتی تھی، چاول بچھا کر فاتحہ کا آئٹم رکھتی تھی۔ آج ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے،
سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب بولے یہ سب قرآن حدیث میں بتانا، ٹھیک ہے، ہوائی جہاز میں جانا قرآن حدیث میں بتا، ہیرو ہونڈا لینا قرآن حدیث میں بتا، موبائل کا استعمال قرآن حدیث میں بتا، انٹرنیٹ کا استعمال قرآن حدیث میں بتا، حدیث اور قرآن کی آیتوں کے دلائل گوگل سے نکالنا قرآن حدیث میں بتا، ہے پھر نکالو نا پورے کے پورے، نہیں چلے گا بابا۔ یاد رکھو یہ 11ویں جو ہے نا، یہ رمضان کو غوث اعظم پیدا ہوئے، 11 تاریخ کو نہیں ہوئے، نہ غوث اعظم کی وصال کا دن ہے نہ ولادت کا دن ہے، یہ 11 الگ ہی ہے۔ ہاں یہ دن ہے عطا کا، عطا کا دینے کا دن ہے، یہ جو مانگے دینا۔ اب تم کیا مانگتے ہیں؟ میرے سے مانگو۔ بولے وقار اشرفی صاحب یہ موبائل ہونا نہیں دے سکتا میں، ان کا ہے۔ ایک صاحب اٹھے بولے وقار اشرفی صاحب یہ مائک ہونا نہیں دے سکتا میں، مجید کا ہے۔ وقار اشرفی صاحب یہ ٹیبل ہونا نہیں دے سکتا کیونکہ میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں اگر کوئی بولے وقار اشرفی صاحب تاج ہونا دے سکتا ہوں کیونکہ میرے اختیار میں ہے، منگنا نہیں۔ نہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں گلبرگے کے، موقع ملا تو ہاتھ دھولے کو نکلتے نہیں۔ یہ عزیز بھائی حضیر جو میرے اختیار میں ہے وہ مانگے تو ملے گا، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے۔ غوث اعظم کے اختیار میں کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ایک آلہ ہے کیا مانگنے والی تھی جی؟ تم کو مانگنے چ نہیں آتا اس لیے مل رہا چ نہیں ہے، مانگنے نہیں آ رہا ہے۔ اب پیشمامدہ ہوئے مغرب کی نماز پڑھے، السلام علیکم رحمت کے ابا، السلام علیکم رحمت کے ابا، اب دعا ربنا ظلمنا انفسنا، پوچھو قاسم سے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ڈکار لے کو بول رہا ہے، کتنی غلط بات ہے جی، سوچو آپ۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا؟ رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، کاپنا ہے، یا کچھ نہیں ہے۔ اب نعتیں پڑھ رہی 3 مرتبہ شعر دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں لانے لگا نوٹ تو اور شعر نہیں چلے گا۔ تجارت بنا لیا ہے ظالموں نے، دھندا بنا لیا ہے ظالموں نے۔ خدا کی قسم یقیناً نعت سننا عبادت ہے، اور نعت کے دوران جان لوٹا دینا محبت ہے۔ دولت تو کیا ہے مگر کہاں ہے؟ سوچو اے گلبرگہ کے خیوں مسلمانوں غور کرو، آج وقت ہے بدل ڈالو مزاج کو۔ وقت عطا ہے، عطا وقت عطا ہے، عطا 11۔ ایک شخص آیا، میں مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، ایک شخص نہیں، عورت آئی، ایک عورت آئی غوث کی بارگاہ میں، آنکھ مجھ کے بیٹھے تھے غوث اعظم، سب لوگ نکل گئے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب ہی حضرت سمجھ گئے کہ انہیں قریب آ رہی ہے، لہٰذا مرد کا عورت کو دیکھنا حرام، عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے، نہیں صحیح ہے نا؟ یہ شریعت ہے، عورت کا مرد کو دیکھنا حرام، مرد کا عورت کو دیکھنا حرام۔ پٹھے والے بابا ہیں، عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کو مرید بنا دیں، لے مرید بنتے جا، دونوں مزے ایک ساتھ۔ اللہ رہے کہ یہ روحانی پیشوا ہے۔ سوچو قریب ہوئی، غوث اعظم آنکھ بند کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا مائی مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اب اسے ہونا ہے 3 چیزیں۔ وہ قریب ہوتی گئی،
اور کمال کی بات یہ اندھی تھی بڑھیا، 90 سال کی تھی بڑھیا، غوث اعظم کو دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا، قریب ہو گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اسے ہونا ہے 3 چیزیں، ایک تو آنکھ کا نور ہونا، اس کے بیٹے کی شادی ہو کر 12 سال ہوا تھا، اولاد نہیں تھی، تو پوتا ہونا، اور اس کے بعد گھر میں مفلوق الحالی تھی، فقیری، وہ فقیری نہیں جو بندہ نواز کی فقیری ہے، یہ غربت، یہ تندرستی، فاقہ کشی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، یہ 3 چیزیں چاہیے تھے، آنکھ، پوتا، دولت۔ غوث اعظم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ پھر اس کے بعد غوث اعظم نے شرط لگا دی، سمجھ گئے اسے 3 ہونا ہے، بولے مائی 1 مانگنا، کیا بولے؟ مائی 1 مانگنا، یہ شرط اس لیے ہے اسے 3 ہونا ہے۔ غوث اعظم نے قید لگا دی کیونکہ وہ بوڑھیا تھی، غوث سے وابستہ تھی، غوث کی عاشقہ تھی، چاہنے والی تھی، مریدہ تھی، ملحقہ تھی۔ اللہ اکبر، اس نے کہا یا عبد القادر، بس اتنا چاہیے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو سونے کے جھولے میں جھولتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور، میں اپنے پوتے کو سونے کے جھولے میں جھولتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے عطا، یہ ہے استغاثہ، یہ ہے سوال، یہ ہے مانگنا، یہ ہے سائل کی کیفیت۔ اب یہاں جا کو حضرات میں آپ کا مرید، ٹھیک ہے بیٹے بیٹھ، کیا ہے بیٹے بہت پریشان؟ نہیں حضرات، رات میں ہماری جو روح بہت پریشان کر رہی، لے خطبہ۔ کئی کو ہوا بے مرید؟ کیا مرشد ڈاکٹر ہے؟ کمر میں درد، گھٹنے میں درد، آنکھا میں درد، اس کے واسطے مرید ہوا، یا خدا کو پانا، رسول کو دیکھنے کے لیے مرید ہوا ہے؟ ارے وہ مرید نہیں ہوگا جب تک کہ مراد کو نہ پہنچے۔ اور آخری بات، قرآن پاک، غوث کا ارشاد، ایمان تازہ کر لو، اور خدا کی قسم علاقہ مسجد عمرہ کے خوب و جوار میں ہو، انشاءاللہ غوث کی برکت سے عمرہ جاؤ گے اور نبی کا دیدار کر لو گے۔ اور عمرہ جانے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، حج کے لیے وہ من استطاع الیہ سبیلا، عمرے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی بھیجا تو بھی جا سکتے ہیں، کیوں مزد بھائی؟ پھر ہم تو وہ تو صرف نل کے ہیں، ہم تو نیشنل کے ہیں، نہیں ہم نیشنل کے ہیں، ہم کو مت چھیڑنا، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ نے پہلے کتاب کو مسلمان بنایا ہے، پھر ہم کو پڑھایا ہے، اسی لیے تو حامد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حامد ہے، حامد۔ مصطفیٰ جان رحمت کو 3 نام بہت پسند، محمد، محمود، حامد ہے۔ ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹینشن تو اس کے پاس ہے بلا وجہ داڑھی کو کلر کر رہا ہے۔ ابے زندگی کو کلر کرنا چاہیے، زندگی بلیک اینڈ وائٹ۔ پریشان بیگم ہے، یہ موا مسور کی دال، شادی ہو کو 12 سال، 11ویں کا کھانے سے محروم۔ ہمارے پاس گھر میں بھی 11ویں، اللہ کے گھر میں بھی 11ویں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں 11ویں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے خدا کے گھر میں غوث اعظم نے کھانا کھلایا ہے اپنے پیر کی یاد میں۔ حضرت شیخ
ابو سعید مخزومی کی یاد میں کھانا کھلایا. اس کے سے اب یہ کتاب تھوک لگا کو پڑھا کام نہیں چلتا, دل لگا کو پڑھنا نظام باقی رہتا ہے. بانٹنے سے قاسم تھوڑی ہوتا ہے. پھر بہت ذہن میں رکھ کے بولنا پڑتا ہے. ہاں نہیں تو کیا ہوتا معلوم ہے. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں گلشن میں بہاؤ صحیح نہیں. پورے پھولاں اکھڑ جاتی, درختاں ٹوٹ جاتی. گلشن میں پانی کا بہاؤ نہیں ہونا, نہیں, بہت غلط بات ہے یہ. پھر اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, منڈے گرے رہے تو شال ڈالنے کو برابر کر دیتے. انجیکشن لے کو منڈا گرے انہیں شال ڈال کو برابر کروا ہے. ابھی ہم کو بولتا ہے ابھی لوگوں کا کیا گرے دیکھ, بریلی کے بازار میں جھمکا گرے. ارے اب تک ڈھونڈ رہی تھانہ بھون کے قیدی. غوث اعظم ممبر پہ ہیں. آخری بات سن لو, ایمان تازہ کر لو. اور اگر کوئی 11ویں نہیں کیا ہے گھر میں 11ویں کرو. 11ویں کرنے کے لیے بکرا ہی کاٹنا ضروری نہیں ہے. ابھی علامہ کہہ رہے تھے ہے نا, بکرا کاٹنا, بکرا بیٹھو پلاٹاں کے نام پہ کتیاں کو کاٹے. وہاں حرام حلال یاد نہیں آیا, یہاں بکرے میں یاد آیا. کتنا مینڈا ہے یہ, کتنا حل چل. بابا ہم سے مت الجھو, کیونکہ ہم افضل بھی جانتے ہیں اسفل بھی جانتے ہیں. غوث اعظم ممبر پہ بیٹھے ہیں, جمعہ کا دن, خطاب ہے نبی کی سیرت, حسن و جمال, جود و نوال, جاہ و جلال, فضل و کمال. چلا خطاب, غوث اعظم کا خطاب. جناتاں بھی حاضر, بڑے بڑے اکابر بھی حاضر. چلا غوث اعظم آ گئے کیفیت میں. اٹھاؤ غنیت الطالبین, آ گئے کیفیت میں. اس کے بعد 2 منٹ آج کے حساب سے خاموش ہوئے. اس کے بعد فوراً کہا مانگو, مانگو جو مانگنا ہے, آج وقت آتا ہے, مانگو. خاموش ہو گیا. پوری مسجد جامع مسجد بغداد مانگنے میں لگ گئی. مانگو مانگو, آج دینے پہ آ گئی ہے رحمت, مانگو. سب مانگنے میں لگ گئے. غوث اعظم ممبر پہ بیٹھے, چپ بیٹھے, چپ بیٹھے. پوری مسجد ہزاروں کا مجمع مانگنے میں لگ گیا. غوث اعظم ممبر سے اترے, مجمع کو چیرتے ہوئے چلے گئے. بیچ مجمع میں ایک شخص سو رہا تھا, ایسا ایسا بیٹھ کو ایسا سو گیا تھا. جا کے اس کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھے غوث اعظم ٹہر گئے. ہاتھ باندھے, توجہ, ہاتھ باندھ کر. وہ سونے والا مجمع میں بیچ میں, سونے والے کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر. سمجھیے یہ مسجد قبلہ. غوث اعظم ممبر سے اترے, ایسا ہے اس کے پیچھے ٹھہر گئے. اس کا رخ بھی قبلے کی طرف, غوث اعظم کا رخ بھی قبلے کی طرف. غوث اعظم ہاتھ باندھ کر ٹھہر گئے. اب کافی دیر ہوئی. مجمع میں لوگ مانگتے مانگتے آنکھیں کھولنے لگے. دیکھ کے حیران, ارے کیا بات ہے, غوث اعظم ایک سونے والے کے پیٹھ کے پیچھے ادب سے ٹھہرے, کیا بات ہے. سب حیران پریشان. پورا مجمع آنکھیں کھول دیا, آنکھیں واہ ہو گئی, حیران ہیں, پریشان ہیں. کافی دیر کے بعد غوث اعظم وہاں سے نکلے, ممبر پہ آئے, بیٹھے. آپ کے چونتے بیٹھے حضرت عبدالرزاق قادری اٹھے, فرمایا حضور عجیب معاملہ ہے, سارا مجمع حیران ہے,
پریشان ہے کہ آپ نے فرمایا مانگو جو مانگنا ہے، عطا کا وقت ہے، آج دینے پر آ گیا ہے۔ ہم سب مانگنے میں لگ گئے، آپ منبر سے اترے، وہ بیچ مجمع میں جو سو رہا تھا اس کے پسے پشت مؤدب ٹھہرے رہے، کیا بات ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور ذرا بتائیے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، میرا محی الدین فرماتے ہیں، جب کیفیت میں آ گیا تو میری زبان پر حق بولنے لگا، حق بولنے لگا۔ میں نے کہا مانگو جو مانگنا ہے، عطا کا وقت ہے۔ آپ سب مانگنے میں لگ گئے۔ وہ بیچ میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، ناتواں ہوں، بیمار ہوں، کمزور ہوں، لاغر ہوں، مفلوق الحال ہوں، بغداد سے مدینے کا سفر طے کرنا میرے لیے محال ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے شہزادے نے کہا ہے مانگو جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، مجھ کو ابھی اسی وقت اپنے چہرے کا دیدار کرا دو، اپنے رخ زیبا کی زیارت کرا دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب یہ مانگا تو میرے جب محمد رسول اللہ حاضر ہو گئے، اس نے بھی دیدار کیا، میں نے بھی کیا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ سوچو، یہ غوث کی نیاز کرنے والوں، یہ بھی دھیان رہے کہ عبد القادر کعبے کا غلاف چہرے پہ ڈال کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، منا در روز محشر، اے اللہ عبد القادر کو محشر میں اندھا اٹھانا، اے اللہ عبد القادر کو محشر میں اندھا اٹھانا، تاکہ نیک لوگوں کے چہرے دیکھ کر شرمندگی نہ ہو۔ وہ عمل کا پہاڑ، وہ تقوی کا پہاڑ، وہ ریاضت کا پہاڑ، وہ ایمان کا پہاڑ غلاف کعبہ چہرے پہ ڈال کے کہہ رہا ہے دوستو، وہ لوگ نیکیاں کر کر، یہ گنبد والے نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ آج غوث کی 11ویں مسجد عمرہ کے صدر و اراکین نے جلسہ غوث الورا منعقد کیا ہے، تو آپ قسم کھا لو ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے، بڑوں کی بے ادبی نہیں کریں گے، پڑوسی کا خیال رکھیں گے، یتیم و نادار کا حق نہیں ماریں گے، بڑوں کی تعظیم کریں گے، علماء مشائخین سادات کا احترام کریں گے، اپنی زندگی کو بندگی کی طرف لگا کر موت سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی زیارت کریں گے، ہاتھ میں غوث اعظم کا جھنڈا پکڑ کر محشر میں لوائے الحمد کے پاس جائیں گے، مصطفیٰ کہیں گے یہ میرا غلام آ رہا ہے، آج ضرورت ہے، آج دور آواز دے رہا ہے۔ یہ ہماری خرابیوں کی وجہ سے یہ چھوٹے پیجامے والے، یہ بڑی داڑھیاں والے ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، خدا کے گھر میں نماز پڑھو، اپنے گھر میں نیاز کرو، سچ بولو، غیبت چھوڑ دو، چغلی چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو۔ اگر کوئی تمہارے خلاف بول رہا ہے، آ کر کوئی غیبت کر رہا ہے، تو ان سے کہہ دینا قاسم بڑا آدمی ہے، قاسم بڑا آدمی ہے، وقار کے خلاف بول رہا ہے، وہ بول سکتے ہیں۔ قاسم بخاری علامہ ہیں، امام ہیں، بول سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ رویہ اپنائیں گے، وہ شکایت کرنے والا وہیں مر جائے گا۔ اگر آپ کان دے کر سنیں گے تو تمہارے اندر عداوت کا بیج ڈالے گا، حسد کا بیج ڈالے گا، وہ جو ہے بغض کا کینہ پیدا کرے گا۔ آج توبہ کر لو۔ یہ لے آؤٹ ایک مثال ہونا چاہیے۔ اب جناب جاوید خان صاحب کے اندر جو سنیت کا درد ہے، ہمارے سید مظہر حسین نے یہ محنت سے جو کیا ہے، آج آپ کو تیار ہونا ہے۔ خدا کی قسم، ہم غوث اعظم کو یہاں موجود پا کر وعدہ کرنا ہے کہ آج سے ہم غلط کام چھوڑ دیں گے، بے حیائی چھوڑ دیں گے، برائی چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم، آج ہم
سینے کو مدینہ بنائیں گے. مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مدینے والا خدا کا زیارت کرائے گا. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے. چلا گیا یا رسول اللہ, ہمارے ملک کو امن کی ضرورت ہے. آج فاسسٹ طاقتیں نفرتوں کا بیج بو رہی ہے, لڑا کر تماشا دکھا رہی ہے. اقوام کو بتا دو غوث کا وفادار محبت کا پیغام دیتا ہے, لڑائی جھگڑے کا خلا خما کرتا ہے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی ملتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ, گر نہیں ملتا درے غوث سمدانی مجھے, گر نہیں ملتا درے غوث سمدانی مجھے, کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. جلتے جلتے اے جہنم ٹھنڈے دل سے سوچ لے, کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تمام حضرات تشریف رکھیں. 5 منٹ تھوڑا سا گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا رسول اللہ جان کنی کے وقت آنا, کلمہ طیب پڑھانا, چہرہ انور دکھانا, اپنی کملی میں چھپانا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. جی جی
تشریف نہیں کھڑے کہ ربنا کیا ہوگی؟ تشریف رکھیے ایک کرسی آپ بیٹھیے ابراہیم صاحب یہ کرسی لاؤ نہیں آپ بیٹھیے صاحب آپ تشریف رکھیے جی جزاک ربنا تقبل من الفاتحة قل هو الله قل هو الله الناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا مصطفى محمد يا مرتضى علي حاجت روا محمد مشکل کشا علی یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بند ام درماند ام جستو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائلم آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر جناب غوث اعظم شاہ جیلاں بودین خانہ را دائم نگہباں جناب غوث اعظم شاہ جیلاں بودین خانہ را دائم نگہباں جناب غوث اعظم شاہ جیلاں بودین خانہ را دائم نگہباں بطفیل معین الحق معین الدین حسن سنجری ہند الولی عطائے رسول غریب نواز بندہ نواز قدس سرہم العزیز اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعزمة رسول آمرا ومقبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته يا شفيعنا يوم الجزاء صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جاوید جی ہو گیا صدر صاحب تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کام کا اہتمام کیا گیا ہے مسجد میں تشریف لائیں تمام حضرات مسجد میں تشریف لائیں تبرک تنور کام فرما دیں تشریف لے جائیں آؤ مظہر الخالق صاحب ماشاء اللہ چلیے